ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق اللہ العظیم۔ بھائی دوست بزرگوں، ہم اور آپ یہاں رہنے تو آئے نہیں، اور سب سے بڑی حقیقت یہاں یہی ہے کہ یہاں رہنا ہی نہیں ہے، اور سب سے بڑا دھوکہ یہ لگا ہوا ہے کہ ہم سب یہاں رہنے کی تیاری میں لگے ہوئے۔ جس کو دیکھو بیچارہ وہ اس فکر میں ہے کہ یہاں کی زندگی بن جائے کسی طرح، دن رات اسی میں لگا رہا ہے، صبح شام اسی میں لگا رہا ہے، والدین بھی اسی فکر میں ہیں، اولاد بھی اسی فکر میں ہیں، بیوی بچے بھی اسی فکر میں، دوست احباب بھی اسی فکر میں، سب اس زندگی کو بنانے کی فکر میں ہیں جس زندگی میں رہنا ہی نہیں ہے، یہاں سے تو جانا ہی جانا ہے۔ ہمارے بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنایا کرتے تھے، پرانے زمانے میں مکی مسجد ہوتی تھی، مکی مسجد کے پاس ایک پلازہ بن رہا تھا، مزدور مزدوری کر رہے تھے، اس زمانے میں اتنی مشینیں تھیں نہیں، تو نیچے گارا سیمنٹ بنتا تھا، وہ تغاری میں ڈال کے مزدور لے جاتے تھے، وہ ایک ٹرالی تھی وہ اوپر لے جاتی تھی، تو مزدوروں کی لائن لگی ہوئی تھی جو تغاری بھر بھر کے لا رہے تھے گارے کی، اور ٹھیکیدار صاحب کرسی پہ اسی طرح بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ مزدور آ رہے ہیں اور جا رہے۔ ایک سوراخ تھا وہاں جس راستے پہ یہ لوگ مزدور لوگ چل رہے تھے، ایک نوجوان لڑکا جب اس سوراخ کے آگے سے گزرتا تھا مزدور، اور چونکہ تغاری سر پہ تو اوپر دیکھتے ہوئے جاتے فطری طور پہ، تو وہ اس سوراخ میں سے ایک سانپ تھا جو نکلتا تھا باہر، اور وہ اس نوجوان کو ڈسنے کی کوشش کرتا تھا، نوجوان تیزی سے آگے چلا جاتا تھا، سانپ واپس اندر چلا جاتا تھا، پھر جب اگلی باری میں وہ نوجوان ادھر سے آتا تھا پھر سانپ آتا تھا، پھر وہ نکل جاتا تھا۔ اب نوجوان کو نہیں پتا کہ کوئی سانپ آ رہا جا رہا ہے، کسی مزدور کو بھی نہیں پتا، وہ صرف ٹھیکیدار کو پتا ہے کہ اس سوراخ میں ایک سانپ ہے اور وہ ایک ہی نوجوان لڑکے کی طرف نکل رہا ہے۔ 2-3 دفعہ جب ایسا ہوا تو اس نے نوجوان لڑکے کو بلایا، مزدور کو، اور کہا بھائی تم آج کی دہاڑی لے لو اور تمہاری چھٹی۔ اس نے کہا تو بڑی عجیب بات ہے، کام تو میں نے پورا کرا نہیں، اب آپ دہاڑی بھی دے رہے ہیں، آپ ناراض تو نہیں ہیں، مگر چلو دہاڑی مل گئی، نوجوان کو اور کیا چاہیے، وہ تو بڑا خوشی جیب میں رکھی اور چلا گیا۔ اب جب 2-3 دفعہ جب مزدوروں کی قطار آئی اور اس سانپ نے اپنے شکار کو نہ پایا تو بلبلا کے باہر آ گیا۔ جیسے ہی سانپ باہر آیا ٹھیکیدار کو تو پتہ ہی تھا کہ سانپ ہے یہاں پر، ٹھیکیدار نے 2-3 مزدوروں سے کہا اس کو مار دو، انہوں نے ڈنڈا لے کے سانپ کو مار دیا، سانپ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک اگلا حصہ ایک پچھلا حصہ۔ اچانک چیل آئی اور وہ اگلا حصہ اٹھا کے لے گئی اپنے ساتھ، پچھلے حصے کو مار مور کے انہوں نے ختم ہی کر دیا، پچھلے حصے میں کیا طاقت ہوتی ہے، اور مزدوروں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ نوجوان اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہوا جا رہا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ماں نے یا بہن نے پوچھا کون، انہوں نے کہا بیٹا آ گیا ہے، انہوں نے کہا اتنے جلدی کیسے، کہ بھئی آج عجیب بات ہو گئی ہے، بس آپ دروازہ تو کھولو، ٹھیکیدار صاحب نے تو پیسے بھی دے دیے، چھٹی بھی دے دی۔ ماں نے اوپر سے دروازہ کھولا، چیل نے اوپر سے سانپ کا اگلا حصہ چھوڑا، سانپ نے اس بچے کو وہیں ڈسا اور وہ بچہ وہیں ماں کے سامنے ختم ہو گیا۔ موت تو ایسے پیچھے چل رہی ہے اور ہم دنیا کے پیچھے چل رہے ہیں، تو عجیب تماشا اللہ نے بنایا ہے دنیا کا، سب کو جانا ہے، کامیاب تو بس وہ ہے جو مرنے کے بعد کامیاب ہو گیا، ناکام وہ ہے جو مرنے کے بعد ناکام ہو گیا۔
یہاں تو سب اللہ کی تقسیم، اللہ کی بات چل رہی ہے. کسی کو اللہ نے بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو لمبا بنایا، کسی کو بونا بنایا اللہ نے، کسی کو مال والا بنایا، کسی کو بے مال کے بنایا، کسی کو بولنے والا، کسی کو گنگا بنا دیا، کسی کو دیکھنے والا، کسی کو اندھا بنا دیا. اللہ کی بات اور تقسیم ہے بس. یہ اس میں کوئی کسی کا زیادہ عمل دخل ہے نہیں. ہاں، اور انتہائی افسوس کی بات اس سے آگے کی یہ ہوتی ہے کہ جس میں عمل دخل نہیں ہے اس میں آدمی جان مارتا ہے، اور جس میں عمل دخل ہے کہ مجھے اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، مجھے اپنے عمل کی بنیاد پہ قبر کے اندر جنت کا گدا ملے گا یا جہنم کا گھڑا ملے گا، مجھے اپنی محنت کی بنیاد پر ہی میزان پہ سرخروئی ہوگی یا ناکامی ہوگی، مجھے اسی عمل کی بنیاد پہ پل صراط بجلی کی طرح پار کروں گا یا کٹ کے نیچے گروں گا، اور مجھے اسی عمل کی بنیاد پہ تو ہمیشہ 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 کی راحتیں مل جائیں گی یا ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے سمندر اور الاؤ ملیں گے. تو جہاں میری محنت کی ضرورت ہے وہاں محنت کر نہیں پا رہا، اور جہاں محنت کی ضرورت زیادہ نہیں ہے، سبب کے درجے میں تھوڑی سی ہے، اس سبب کے درجے میں محنت کرنے کو میں نے دن رات کا مقصد بنا لیا. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہلی محنت جو کرا کرتے تھے وہ تو لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں کی طرف لے جانا، کہ تم یہ کہاں ان چکروں میں پڑ گئے، تم اللہ کی طرف چلو، آخرت کی طرف چلو. اور وہ جو ہمارا دل ہے نا، وہ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ دل یہ اللہ کے غیر سے پاک ہونے کو تیار نہیں ہوتا. اللہ سے غیر سے پاک ہونے کو تیار نہیں ہوتا. اوہو، اور یہ اللہ کا غیر اتنا بدبودار چیز ہے، اس کا دھیان ہی بدبودار ہے.